नाजरीन, हमने गुफ्तगू का ये नया प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें हम मुख्तलिफ मामलात को डिस्कस किया करेंगे। सबसे पहले हमने जो मेहमान बुलाए हैं उनसे आपका तारुफ करा दूँ। सबसे पहले हमारे मेहमान एक जादूगर साहब हैं और दूसरे हमारे मेहमान वकील साहब हैं और तीसरे मेहमान हमारे नए नए सहाफ़ी हैं। तो सबसे पहले मैं जादूगर साहब से प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। जादूगर साहब, आपके पास सबसे ज़्यादा ख़वातीन आती हैं कि मर्द आते हैं? उनके मसाइल ज़्यादा क्या होते हैं? आपसे सिर्फ एक ही दफ़ा सवाल किया जाएगा, आपने तफसील के साथ जवाब देना है। देखिए जी, हमारे पास मर्द ख़वातीन सब आते हैं। ज़िंदगी में मसाइल तो होते हैं, अपने से नीचे ध्यान करें तो मसाइल कम होते हैं, अपने से ऊपर के लोगों की तरफ देखें तो फिर बंदा अपनी ज़िंदगी से गैर मुतमिन होता है। कुछ जादूगरों ने अपने साथ ख़वातीन और मर्द भी मिलाए होते हैं जो लोगों को जादूगर की तरफ राग़िब करते हैं और बदले में माली फ़ायदे हासिल करते हैं। अगर लोग खुद रोज़ाना एक रूटीन बना लें और अल्लाह का ज़िक्र किया करें और नमाज भी पढ़ा करें और बुराइयों से बचकर रहा करें और अपनी तवज्जो खुदा की तरफ रखें, तो फिर वो उनका रुझान अल्लाह की तरफ रहेगा और वो गलत कामों से बचकर रहेंगे। अगर कोई डर, खौफ या कोई सर दर्द या नज़र बद की वजह से कोई तकलीफ़ है भी तो आप अपने मोहल्ले की मस्जिद के जो इमाम हैं उनके पास जाएं, क्योंकि वो पाक साफ़ रहते हैं, 5 वक़्त बाजमात नमाज पढ़ाते हैं। आप मोहल्ले की नज़दीकी मस्जिद और वाक़फ़कार लोगों के पास जाएं, ख़ुद भी पाक साफ़ रहें, क्योंकि सफाई निस्फ़ ईमान है। सफाई लिबास और सोच दोनों की ज़रूरी है। आप अच्छी सोच रखें, आप अच्छी बात करें और आपके अमाल भी अच्छे हों। जो जादूगर पैसे के लालची हों उनसे बच के रहना चाहिए और जो मसाइल हैं वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे सही बताने चाहिए। नाजरीन, अब मैं वकील साहब से सवाल करूँगा, आपके पास भी जादूगरों की वजह से कितने केस आते हैं? आपसे भी सिर्फ एक ही दफ़ा सवाल किया जाएगा। देखें जी, पहले जादू करना ही जुर्म है। इस पे गवर्नमेंट ने भी सज़ा और जुर्माना रखा है और जो मर्द ख़वातीन दूसरे लोगों को जादूगरों के पास लेकर जाते हैं
ان کے لیے بھی سزا مقرر ہے۔ باقی معاشرے میں جادو کی وجہ سے بے شمار مسائل ہیں۔ اب تو موبائل ٹیکنالوجی اور لوگوں کو جاسوسی کی طرز پہ پریشان کر کے اور ان کی باتیں موبائل سے ریکارڈ کر کے اور مالی حیثیت اور معاشی معلومات کی وجہ سے پریشان کر کے پراپرٹی کے کاروبار میں بھی لوگوں کو مجبور کر کے نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ ٹینشن کی وجہ سے لوگ زندگی کی بازی بھی ہار جاتے ہیں۔ کسی کو اپنے مسائل کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ لوگ جانی مالی نقصان کرواتے ہیں۔ اگر یہ مسائل ہوں تو لوگوں کو قانون کی مدد لینی چاہیے۔ شکریہ۔ صحافی صاحب، اب مجھے بتائیں کہ معاشرے میں کیا مسائل ہیں اور جادو کی وجہ سے جو مسائل ہیں ان کا حل کیا ہے۔ آپ سے بھی صرف ایک ہی دفعہ سوال کیا جائے گا۔ دیکھیں جناب، میرے علم کے مطابق اس وقت معاشرے میں جادو کی ریشو بہت زیادہ ہے اور لوگوں کے لیے مسائل بھی جادوگر یا ان کے ساتھی مالی مفاد یا کسی اور لالچ کے لیے پیدا کرتے ہیں، اور لوگ مجبوری کے عالم میں کبھی جادوگر اور کبھی ڈاکٹر کے پاس جانے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں جو واقعہ ہے ہاروت اور ماروت کا کہ لوگ ان سے جادو سیکھتے اور اس سے وہ میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے لیے اور ان کے گھر میں فساد ڈالنے کے لیے عمل کرتے، اور جو ان کی مجبوریاں ہوتی اس وجہ سے ان کا مذاق اڑاتے اور ان کی معاشرے میں عزت کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گھریلو فساد کی وجہ سے مکینوں کے لیے مسائل خلاف توقع پیدا ہوتے ہیں اور ان کے سٹیٹس پہ اثر انداز ہوتے ہیں، اور آخر میں ان کو زہر دینے کا بھی ذکر ہے کہ لوگ حسد کی وجہ سے ان کو زہر بھی دیتے اور انسان کی اموات کی وجہ سے لوگ بے خبر رہتے، اور انسان کے پیدا ہوتے ہی شیطان نے انسان کو بہکانے کا ذمہ لیا تھا۔ وہ انسان کا کھلا دشمن تھا۔ باقی یہ شیطان کا پھیلایا ہوا بہت خطرناک جال ہے، اور عام بندے سے لے کر بہت اعلیٰ سطح تک کے لوگوں تک پھیلا ہوا ہے۔ حکومت اور عوام مل کر ہی اس پہ قابو پا سکتے ہیں۔ شکریہ۔ صحافی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وکیل صاحب آپ کا بھی، اور جادوگر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، اب ہم حاصل گفتگو کی طرف آتے ہیں کہ دنیا میں جب انسان آیا تو شیطان اس کا کھلا دشمن تھا، اور انسانوں کو بہکانے کے لیے شیطان انسانوں کو ہزاروں راستے
لالچ کے دکھاتا ہے، جو بظاہر تو بے ضرر نظر آتے ہیں۔ شیطان انسان پر مختلف طریقوں سے حملہ آور ہوتا ہے، اور جیسی انسان کی خواہش ہوتی ہے اسی پہ رہتے ہوئے شیطان انسان کو ورگلانے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان انسان کو غلط راہ پہ لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ کامیاب اور مطمئن انسان بھی کہیں تکبر اور کہیں غفلت کا شکار ہو کر اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ انسان مسلسل شیطان کے خلاف حالت جنگ میں ہے۔ ہمیں ہر لمحہ بیدار رہنے کی ضرورت ہے، زیادہ ڈپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا ہمارا حامی و ناصر ہے۔ جس طرح شیطان ہزاروں طریقوں سے انسان پہ حملہ آور ہوتا ہے، اسی طرح خدا کی رحمتیں بے شمار ہیں اور انسان کی مددگار ہیں۔ تو ہمیں زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، نہ ذہن پہ خوف کو سوار کرنا چاہیے۔ تو ہم معاملے کو، بات کو یہیں پہ ان سیریس کرتے ہوئے اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور میں اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کرتا ہوں۔